کی ضرورت ہے، اس دشمن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ افواج پاکستان نے آج بہت بڑا دل رکھ کے غزنوی کے نام پہ میزائل لانچ کر دیا ہے۔ اور یہ پیغام کیوں دیا؟ کوئی اور بھی نام رکھ سکتے تھے، کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے، شاہین رکھ سکتے تھے، عبدالی رکھ سکتے تھے، کچھ بھی رکھ سکتے تھے، غزنوی کا نام کیوں رکھا؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب سومناتھ کا 17واں حملہ کرنے محمود غزنوی گئے تو سب سے بڑا بت تھا وہ ہندوستان کا، جسے توڑنے لگے تو پورے ہندوستان کے ہندو بنیے اکٹھے ہوئے، سونے ہیرے جواہرات لا کے محمود غزنوی کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا کہ مسلمان ہو تم لوگ، معاشی طور پہ تمہارا خستہ حال ہے، تم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، یہ سونے لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو۔ آج جو ہمیں یہ 3rd کلاس لوگ ایوانوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب معاشی استحصال، محمود غزنوی نے کہا، غور سے سننا، محمود غزنوی کہتا ہے کہ آج اگر میں یہ سونے ہیرے جواہرات تسلیم کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں اور اس بت کو چھوڑ دیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، بت شکن کے نام سے نہیں جانیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں مجھے محمود بت شکن کے نام سے جانیں۔ تو آج افواج پاکستان نے یہ بتایا بھارت کو کہ محمود غزنوی کے نام پہ جو میزائل ہم نے لانچ کیا ہے وہ بت شکن میزائل ہے اور وہ بتوں کو ہی توڑنے والا ہے۔ ایک بات آج وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بتائیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، ان کو یہ بتائیں کہ جناب آپ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عراق میں 12,000 بم گرانے والا امریکہ کبھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرے گا، لیکن عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیں کہ ایک لمٹ ہے، ہم اپنی عوام کو روک سکتے ہیں، ایک لمٹ ہے کہ اپنی عوام کو 12 سے 12:30 بجے دھوپ میں کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ عوام، یہ سمندر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا جب یہ خود بندوق اٹھا کے بارڈر پار کرنے کو تیار ہوگا۔ دوستان ذی وقار، آج میں اس ایوان سے یہ قرارداد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ کشمیر میں جہاد کے لیے پچھلے 70 سالوں سے کردار ادا کر رہے تھے، ان میں سے جو گرفتار ہیں، حکومت پاکستان فوراً ان کو رہا کرے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ دوستان ذی وقار، دوسری قرارداد، ہندوستان سے ہر طرح کے سفارتی تعلقات کو فور ختم کیا جائے۔ تیسری بات، آج کے بعد کسی غیر کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے، آج کے بعد کبھی ہم اپنے مسلمان ملک کے خلاف کسی کے غیر کے کہنے پہ علم بلند نہیں کریں گے۔ آج کے بعد مسلمان ایک ہو کے رہے گا۔ آج کے بعد جو مسلمان اپنے آقا کی حرمت، اپنے آقا کی ناموس پہ کٹ مرنے کو ہمیشہ تیار ہے، وہ مسلمان اپنے آقا کے نام پہ بننے والے وطن عزیز پاکستان پر کبھی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ دوستان ذی وقار، آج یہ بات دشمنان وطن کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ تم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ دیا خدمت میں کماداری کی، اور آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہنوں وفاداری یہ جا مانگتے ہو، ارے جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، کیونکہ مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا پاکستان، گردن کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا پاکستان۔